اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نا میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی، کوئی گجرا والے کی تھی شاید، یا سیالکوٹ کی، مجھے اب یاد نہیں۔ تو چھوٹی سی واقعہ ہوا کہ جی کوئی شاید کسی کے گھر میں شادی ہو رہی تھی، ایک ہمسائے نے جا کے کچھ کہنے کی، منع کرنے کی کوشش کی جی کہ گھر میں شاید کوئی بیمار تھا یا کیا، اس کو برا لگ رہا تھا کہ بہت شور ہو رہا تھا، آہستہ کرے۔ تو وہ تلخ کلامی شروع ہو گئی کہ جناب اس نے کہا جی میرا گھر ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اس نے کہا جی گھر تو آپ کا ہی ہے، لیکن آپ اس وقت گلی میں شور ہو رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے اس کو کہا جی تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تم کہیں اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی میرا گھر میرا بھی گھر ہے۔ اس پہ کرتے کرتے بات بگڑ گئی شاید، وہ پھر آگے سے اور کوئی لڑائی چھڑائی، کوئی پولیس کیس بن گیا۔ تو میں کہتے ہیں اس طرح کے واقعات میں آپ کو بڑے پوائنٹرز ملتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے معاشرہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں آپ کو پھر اور یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کیونکہ بیہیویئر کا بندہ ہوں، میں اکثر چیزوں کا انالائز کرتا رہتا ہوں۔ ہم نے پچھلے 40 سال میں شاید بڑی غلطیاں کی ہیں کہ جب سے آئی ہیں نا آپ کے پاس رائٹس کی این جی اوز آئی ہیں، آرگنائزیشنز آئی ہیں، اب آپ ہم رائٹس پہ بات، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، اب ہم بات کرتے ہیں اینیمل رائٹس، انوائرمنٹ کے رائٹس، اب ہم رائٹس کے اوپر، اب ساری کی ساری جو تنظیمیں آ گئی ہیں یہ رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں رائٹس کے اوپر بات نہیں کی جاتی تھی، ذمہ داریوں پہ بات کی جاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا سیوکس کا، اس میں اس سیوکس کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جس کا اسٹڈی آف دا رسپانسبلٹیز آف سٹیزن، کہ آپ کے کسی معاشرے میں، سویلائزڈ معاشرے میں جو اس کے رہنے والے شہری ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ سبجیکٹ شاید اب نئی نسل کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا یہ سبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں پڑھائے جاتے تھے کہ جناب ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں یا حقوق ان کے کیا ہیں، کہ جی ہمسایوں کا حقوق ہے، آپ تو اپنے گھر میں بادشاہ ہیں لیکن آپ پورے ہمسایوں کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جناب ساری رات جاگیں، ساری رات گانے سنیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا جب تک کہ یہ گانے کی آواز آپ کے گھر کے اندر تک رہے گی۔ لیکن اگر آپ کے یہ گانے کی آواز باہر چلی جا رہی ہے، کسی اور کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ کی یہ حقوق جو سا ہے ہمارے اوپر بخار چڑھ گیا فریڈم کا، یا جناب ہم آزاد ہیں، تو بھائی آپ اتنے آزاد نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں آزاد ہیں، آپ سارے باہر کے آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹی یہاں نیبرہڈ کی بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہمیں بچپن میں ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ جناب بتایا جاتا تھا کہ جی گھر میں اگر تم لڑکے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دروازہ کھولو گے، تم بازار کے لوگ چیزیں لے کے آؤ گے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور بچیاں نہیں نکلیں گی، بہنیں باہر نہیں نکلیں گی۔ اگر تم بڑے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے، بڑے ہونے کی بھی ذمہ داری ہے۔ بڑا ہو جس کو آپ اس کو کہتے ہیں جس میں صبر زیادہ ہے، ٹالرنٹ زیادہ ہے، معاف کرنا زیادہ اس کو آتا ہے، تو خالی بڑا ہونا پریویلیج نہیں ہے، بڑا ہونا ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہونا کوئی پریویلیج نہیں ہے، مرد ہونا ذمہ داری کا نام ہے۔ آپ مرد ہیں تو بھائی آپ اپنے گھر کو سنبھالیں گے، قوام ہیں، بہنوں کا خیال کریں گے، آپ باہر کے کام کریں گے، سارا الٹا سیدھا جو کام ہے گھر کی صفائیاں وہ آپ کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ امپلائی ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کمپنی کا نام نہیں ڈبوئیں گے، آپ اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، آپ اس کی کوئی غلط چیز نہیں کریں گے، اس کے بھی آپ پہ غلط کمٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک کام کریں گے جناب اچھے طریقے سے کریں گے، اس کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ آپ ہیلدی ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ جو ویک لوگ ہیں، ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں، جن کو آپ ہینڈی کیپ بھی کہتے ہیں، آپ ان کا دھیان کریں گے، بوڑھوں کا دھیان کریں گے، بچوں کا دھیان کریں گے، آپ صحت مند ہیں۔ ایک آپ کو چاہیے کہ آپ کی گاڑی کی پارکنگ جون سی ہے نا وہ آپ ذرا دور کر لیں، آپ چل پھر سکتے ہیں۔ جو بیچارہ غریب ہے، سوری یہ جو بیچارہ معذور ہے، جو بیچارہ بوڑھا ہے، جو بیچارہ چھوٹے بچے کے ساتھ ایک خاتون آ رہی، اس کو گاڑی پارکنگ کے پاس قریب یا کھڑا کرنا دیں۔ تو یہ ہمیں بچپن میں ایسی باتیں بتائی جاتی تھیں کہ جی بڑوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو کوئی جانور نظر آتا تھا، کوئی بلی نظر آ گئی ہے جناب، گھر کے باہر پرندے ہوتے تھے آپ کے گھر میں، جناب پرندے آ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان کو کچھ کھانے کو ڈال دو یار۔ بلی آ رہی ہے، اس کو جناب تھوڑا سا گھر کا بچا ہوا دودھ ہے وہ ڈال دیا۔ تو یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 30 35 سال پہلے سب کچھ ذمہ داریوں پہ ہوتا تھا، اور اب سارے کے سارا
ہم حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں. لوگ اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ایسے کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا کہ بھائی آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور جتنا زیادہ ہم نے, وہ کہتے ہیں جس چیز کے پیچھے جتنا زیادہ شروع کر دیں, اب ہم رائٹس 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 رائٹس, اور ان کے مجھے تو اکثر کا یہ بھی اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ مساجد میں, گرجا گھروں میں, سینیگاگس میں بھی اب شاید ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کی اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا کہ جناب کوڑا نہیں آپ پھینکیں گے, آپ جناب سڑکوں کو گند نہیں کریں گے, آپ کے نے گھر خریدا ہے اب آپ درخت نہ کاٹیے یہاں سے. یہ ذمہ داری ہیں, یہ سیوک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے معاشرے میں ہماری اب نہیں, اگر معاشرے میں کچھ ہو رہا تو صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سویلائز بنانا ہے تو پھر یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے اس چیز پہ حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی یا میری ذمہ داری آپ کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری میرا حق ہے. فرض کریں میں باپ ہوں, پہلے میں بیٹا تھا, جو میں بیٹا ہونے کے ناطے میری ذمہ داری تھی کہ میں نے والد ماں باپ کی عزت کرنی ہے, تو وہ میرے ماں باپ کا حق تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذمہ داری, میری ہر ذمہ داری کسی کا حق ہے, چاہے معاشرے کا حق ہے یا نیبر کا حق ہے یا میری بیوی کا حق ہے یا میرے بچوں کا حق ہے یا بڑوں کا حق ہے. تو خالی حقوق کی بات کرنا, مجھے لگتا ہے کہ ہم آدھا سبجیکٹ یا آدھی تصویر دیکھ رہے ہیں اور آدھی چیز کو ہم نے جان بوجھ کے نیچے دبا دیا ہے. کیونکہ یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ رائٹس وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ رسپانسبلٹیز. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مثلا میری ذمہ داری میری بیوی کا حق ہے, میری بیوی کی ذمہ داری میرا حق ہے. اب یہ آپ یہ اس میں سے آدھی بات کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو پوری بات تو یہی ہے نا کہ یہ رائٹس اور جو ان سے آپ کے رسپانسبلٹیز ہیں, یہ ایک ہی کوائن کی دو حصے ہیں, دو سائڈیں ہیں. تو اگر آپ قرآن پاک کو بھی دیکھیں, وہ بڑی ہماری سورۃ النساء کی اہم آیت جس پہ ہم اکثر کا بات پہلے بڑے پروگرام سے میں نے کی ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 34, جس میں کہا گیا الرجال القوامون, کہ جی جو مین ہیں, آدمی جو ان سے ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں. اب قوام کے ذمہ دار ہیں, جس کا مطلب پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آدمیوں کی ذمہ داری کیا ہے. خالی فن خانہ بنے بیٹھے کہ جی ہم مرد ہیں ہم مرد ہیں ہم مرد ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کی شکل مردوں جیسی ہے. ذمہ داریاں ہیں, مردوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, پورے معاشرے کی کمیونٹی میں اپنے گھر سے لے کے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں خواتین کی. اور ہم نے کیا حالت کی. اسی طریقے سے اسی آیت کا سیکنڈ حصہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر وہ مرد جون سے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں یہ پوری کر رہے ہیں تو عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. تو اس کا سیکنڈری پارٹ کہتا ہے کہ جناب پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اوبیڈینٹ ہیں ان آدمیوں کی جو کہ رسپانسبل طریقے سے ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے والد صاحب کی, یا آپ اپنے بڑا بھائی اگر آپ کا دھیان کر رہا ہے, یا آپ کا میاں اس کے بعد آ جاتا ہے, یا آپ کا کل کو بیٹا ہے, تو آپ کوئی لڑائی نہیں ڈالتے. تو یہ آپ کے سامنے قرآن پاک میں بھی دونوں طرف سے آپ کو ذکر نظر آئے گا کہ پہلے ذکر کیا جا رہا ہے رسپانسبلٹی کا کہ جناب آدمی کی ذمہ داری کیا ہے, اور ساتھ ہی پھر عورت کی ذمہ داری کا ذکر کر دیا جائے گا. تو قرآن پاک میں بھی ڈیوائن انجیکشن کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے ذمہ داریوں کی بات کی جاتی تھی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں 30 40 50 سال پہلے تک ذمہ داریوں کی بات کی جاتی. اب حقوق 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 حقوق. یہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں حقوق کے لیے, یہ ہمارا حق ہے, جی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ لیڈر بن گئے ہیں یا آپ کے جناب آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر پہلے ہی اسٹیٹ کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ ریسنٹلی میں جو اسلام آباد میں ہوا پروٹیسٹ, وہ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر
آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہ کم ہو گئی یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو آپ اگر خود ہی تنخواہ بڑھا دیں تو پھر پروٹیسٹ نہیں ہوگا. تو اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہا ہے اور اس ذمہ داری، تو پھر حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ کی اور لیڈر کی یہ ذمہ داری. ہم بات تو کرتے ہیں کہ جناب اسلامی نظام میں ہمارے خلفۂ راشدین کے زمانے میں کیا ذمہ داریاں تھیں، خلفۂ راشدین کیسے لیڈ کرتے تھے، کیا ان کا لیڈرشپ کا ماڈل تھا. تو آپ سوچیں وہ تو ساری ذمہ داریوں کے اوپر تھا. انہوں نے اپنے حقوق تو کبھی نہیں مانگے تھے کہ جناب میرا حق ہے کہ مجھے جناب پروٹوکول دیا جائے، مجھے جناب ہیلی کاپٹر دیے جائیں اور جناب مجھے بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے. وہ تو ساری ذمہ داریوں کی بات کی جاتی تھی، کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ سارے معاشرے کا کلچر بدل گیا. کیونکہ اگر ہم ذمہ داریوں پہ بات کرتے تو آدمی ذمہ دار ہوتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کمانا ہے، ہم نے اپنی بیویوں سے کام نہیں کروانا، ہم نے جناب یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو معاشرے کے اندر ایک ہارمنی رہتی. اب ہم نے ذمہ داریوں پہ کیونکہ بات چھوڑی، ہم نے مرد ہونے کو ایک پریویلیج بنا لیا، یا باس ہونے کو ایک پریویلیج بنا لیا، یا جناب لیڈر ہونے کو ایک پریویلیج بنا لیا. تو لوگ اس پریویلیج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جناب اس کو ایز اے لیڈر، ایز اے باس، ایز اے فادر، ایز اے بردر، ایز اے مدر مجھے جناب یہ پریویلیجز ملیں گے، میرے یہ حقوق ہوں گے، مجھے گاڑی مل جائے گی، مجھے بڑی کوٹھی مل جائے گی، مجھے جناب الاؤنس مل جائے گا، میرے ہاتھ میں فنڈز آ جائیں گے، یا مجھے جناب ٹیکا مل جائے گا، یا مجھے پاور مل جائے گی. اور ہم یہ بھول گئے کہ یہ سارا کام ذمہ داریوں کا تھا. تو یہ معاشرے میں نقصان ہوا کہ جب ہم نے سوئچ کیا، رسپانسبلٹیز پڑھانے کی بجائے ہم نے حقوق کی اداروں کو حقوق کے اوپر لڑنا سکھا دیا. اس سے زیادہ ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش پھرا. اگر ہم اس معاشرے کی تربیت کرتے رہتے اور انہیں ذمہ داریوں کا احساس دلاتے تو یہ معاشرہ کہیں بہتر ہوتا. کیونکہ اگر میں ذمہ داریاں ہی پوری کرتا رہوں تو پھر کل کو حقوق لینے کی یہ جو موومنٹس ہیں یہ شروع نہ ہوئی ہوتی. تو معاشرے کے اوپر جو اس وقت میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک نیا معاشرہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی فنڈامنٹل غلطیوں کا اگر ہم احساس ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم غلطیاں کہاں پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تربیت میں غلطی ہے. ہم اکثر اوقات ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ 20-30 سال کے بعد اس کے معاشرے کے اوپر کیا کانسیکوینسز آئیں گے. تو جب یہ پڑھانا چھوڑا، ذمہ داریوں پہ بات کرنی چھوڑی اور ہم نے ایمپلیفائی کرنا شروع کر دیا پوزیشنز کے ساتھ یا پاور کے ساتھ یا جینڈر کے ساتھ، کیا پریویلیجز لگے ہوئے ہیں اور کیا ان کی جناب حقوق ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، تو ہم لوگ اس کے اوپر بھاگنا شروع کیا. پیسے دے کے، رشوت دے کے لوگ سینیٹر بننا چاہتے ہیں، لوگ پوزیشنیں لینا چاہتے ہیں، لوگ کونسلر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں، ذمہ داری تو کوئی ہے نہیں، لیکن جناب حقوق تو ہمارے بڑے ہیں. سلوٹ لگ جائے گا، گاڑی مل جائے گی، ڈرائیور مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، فنڈ مل جائیں گے، میاں صاحب کہنا شروع کر دیں گے، گلی محلے میں جناب سلوٹ لگا کریں گے، پروٹوکول مل جایا کرے گا. بس اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی ہے. تو اگر آپ نے اپنی نسل کو، ہم جیسی نسل جو آپ بوڑھی ہونے والی ہے، آپ ہم سے بھی کچھ سیکھ لیں ابھی بھی کہ بھائی نئی نسل کو آپ ذمہ داریوں کو پڑھائیں، سبجیکٹس کو ان کو پڑھایا جائے، ان کو احساس دلوایا جائے، اور اس کے بعد یہ جو انفلوئنسز ہیں حقوق کے ان کو کم کیا جائے، تاکہ جو رسپانسبلٹیز جب ایک معاشرہ لے کے چلتا ہے تو وہ معاشرے کی جو دوبارہ سے ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہوتی ہے. جزاک اللہ.